ورحمة الله تعالى وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم۔ آئیے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، قدم شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ شہر مکہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا شہر ہے۔ اللہ رب العزت اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ آپ کے چرخ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ مکۃ المکرمہ کی اللہ رب العزت قسم اس لیے یاد فرما رہا ہے کہ یہاں خانہ کعبہ ہے، یہاں ملتزم ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں حتیم ہے، یہاں چاہ زمزم ہے، یہاں عرفات ہے، یہاں منا اور مزدلفہ ہے، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں صفا اور مروہ ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے مکہ کی قسم میں اس لیے یاد نہیں فرما رہا ہوں کہ یہاں خانہ کعبہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے اس شہر مکہ کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر مکہ میں تشریف فرما ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا جب تک مکۃ المکرمہ میں تھے یہ عظمت مکۃ المکرمہ کو نبی کے قدم ناز سے ہے، یہ عظمت نبی کی تشریف آوری سے ہے، یہ عظمت نبی کے قدم پاک کی برکتوں سے ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم جس میں اے محبوب تم جلوہ فرما ہو۔ تو جب تک میرے آقا مکۃ المکرمہ میں تھے تو اللہ رب العزت مکے کی قسم یاد فرمائی، جب آقا مدینہ تشریف لے گئے تو اب یہ شہر مدینہ کی اللہ رب العزت قسم یاد فرما رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری رونق و بہار دنیا میں جتنی بھی رونقیں ہیں مصطفیٰ کے قدموں میں ہیں، ساری رونقیں مصطفیٰ کے قدموں سے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی جہاں اپنا قدم ناز رکھ دیں تو وہ جنت کی کیاری بن جائے۔ بھلا بتائیے کہ یہ جنت کی کیاری ہے، نہ ایک پھول ہے، نہ ایک غنچہ ہے، نہ باغ و بہار ہے، نہ موگرا ہے، نہ چمیلی ہے، نہ گلاب ہے، پھر یہ جنت کا باغ کیسا؟ تو میرے آقا اپنے حجرے مقدس سے نکل کر محراب میں تشریف لاتے، اس سرزمین کو آقا کریم نے اپنے قدم ناز سے یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت اس زمین کو جنت کا باغ بنا دیا۔ حجاج کرام حج سے فارغ ہونے کے بعد 5 دن ہر ارکان حج میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن بظاہر انہیں قبولیت حج کی کہیں سند نہیں ملتی، جنت کا کوئی پروانہ نہیں ملتا۔ حاجی جب حج بیت اللہ کی سعادتوں سے فارغ ہو کر مدینۃ المنورہ کا سفر کرتا ہے، جو ہی گنبد سبز پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو میرے آقا پکار اٹھتے ہیں کہ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب، جس کی شفاعت آقا کریم نبی رحمت شفیع امت فرما دیں اس پر جنت واجب۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار
میں ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لمواں ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک پاک در کی.